اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کنجوسی نہیں کرنا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی بات ہو رہی ہے، خیرات صدقات کی بات ہو رہی ہے، جو نظریں ہم مانتے ہیں کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی، آج کی یہ جو آیت سورہ محمد کی آخری آیت ہے، یہ ویسے تو ہر آیت ہی اہم ہے، یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پہلے اس بات کو ہم دہرا لیتے ہیں، جانتے تو ہیں، جی لیکن دہراتے ہوئے اسے تازہ کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ جی اس کائنات میں موجود کھلے اور چھپے تمام خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور تمام خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات میں کسی مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، وہ ہر اعتبار سے خود مختار ہے، وہ اپنا ہر کام خود کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور اسے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس بات کو کھرچ دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے کہ میں نے اگر کوئی خرچ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کیا ہے جی تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اس بات کی حاجت تھی، یا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی تھی، یا اس موقع پر اسے ضرورت بڑھ گئی تھی اس کی، اس وجہ سے وہ ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ رویہ یہود کا اور یہود میں بگڑے ہوئے لوگوں کا تھا ٹھیک۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آیات نازل ہوتیں تو ان میں سے جو بگڑے ہوئے اللہ کے نافرمان لوگ ہوا کرتے تھے وہ مذاق میں یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا، تمہارا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ اب قرض مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا اس کے پاس مال کم ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔